اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر نشر معاد یوم بیست یوم نشور ساعت، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز انفرادی طریقہ سے فنا ہوتی اور مٹتی رہتی ہے، یوں ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اس وقت سوائے اس ایک اللہ کے کوئی دوسرا نہ ہوگا، وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ حشر نشر پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر آدمی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اس قدر ضروری ہے کہ اس عقیدے کے بغیر انسان نہ گناہوں سے پوری طرح بچ سکتا ہے، نہ عبادت میں مشقت اٹھا سکتا ہے، نہ جان و مال قربان کر سکتا ہے۔ دنیاوی سزا کا خوف یا بدنامی کا ڈر اس وقت تک آدمی کو جرم سے باز رکھ سکتا ہے جب تک کہ ظاہر ہو جانے کا خوف ہو، اور جب کسی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا یہ جرم کوئی نہیں جان سکتا، تو بے تکلف بڑے سے بڑے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ صرف یہ عقیدہ آدمی کو ارتکاب جرم سے روکتا ہے کہ ہمارے تمام نیک و بد اعمال کی جزا اور سزا کا ایک دن مقرر ہے۔ اسی رات کا نام قیامت ہے اور اسی دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اکثر بڑے بڑے مذاہب باوجود اختلاف مذہب کے اس بات پر متفق ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی آنے والی ہے، اور اسی موت تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، اور اس دوسری زندگی میں ہماری سعادت و شقاوت کا مدار ہماری اس دنیا کے اعمال و افعال پر ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ سعادت کا معنی خوش نصیبی، خوش بختی، اور شقاوت کا معنی شقی اور بدبخت کے ہیں۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ قیامت کا منکر ہے اور کافر۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر پہلی حالت میں لا کر انہیں پہلے اجزاء اصلیہ پر لے آئے گا، اور ہر روح کو اسی جسم سابق میں بھیجے گا جس کے ساتھ وہ معلق تھی۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اور اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اسے سنیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس بے ہوشی کا یہ اثر ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی، وہ اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے کہ انبیاء و شہداء۔ ان پر اس نفخہ سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخہ کا شعور بھی نہ ہوگا۔ زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے تمام بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ہو جائیں گے، دمبی ہوئی روئی یا اون کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے،
اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہیں جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ اول حاملان عرش، پھر جبرائیل، پھر میکائیل، پھر عزرائیل علیہ السلام اٹھیں گے۔ پھر از سر نو زمین، آسمان، چاند، سورج موجود ہوں گے۔ پھر ایک می برسے گا جس سے سبزہ کی مثل زمین کا ہر زیر روح جسم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے یوں برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ۔ پھر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت کے روز جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں اٹھیں گے، اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ مومنوں کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی۔ ان میں سے بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر زمین شام کی سرزمین پر قائم ہوگا اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے۔ یہ زمین دنیا کی زمین نہ ہوگی بلکہ تانبے کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی محفل کے لیے پیدا فرمائے گا۔ اس دن آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اللہ پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ لے سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک اور کسی کے کمر تک، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کے باعث زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے تک آ جائیں گے اور ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا۔ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا، کسی کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔